السلام علیکم جی، گڈ مارننگ۔ یہاں پہ میں ریڈی ہو چکی ہوں کام پہ جانے کے لیے، اور میں شوز پہن رہی تھی اور شوز مجھ سے نہیں پہنے جا رہے تھے، کیونکہ بچپن میں مائیں پہناتی تھی یا آپ کی فیملی میں پپو دادو اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو وہ پہناتے تھے۔ لیکن جب آپ رشتوں سے دور ہوتے ہیں تو تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کے قریب رہنے والے رشتے، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ لیکن جب ہم ان کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے فیسلٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، ہمارے نزدیک ان رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم ان رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یار جو رشتہ ماں باپ کا ہے نا، یا ان سے دوری کی جو تکلیف ہے وہ کسی رشتے سے دوری سے نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ ہم لوگ جب ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، ان رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں، تب ہمیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ آپ ان رشتوں کے قریب ہیں، ماں باپ کے قریب ہیں، بہن بھائیوں کے قریب ہیں، قدر کریں۔ پیسوں کی وجہ سے یا کسی چیز کی وجہ سے مت لڑیں، کیونکہ جب آپ ان رشتوں سے دور ہوں گے نا تب آپ کو احساس ہوگا کہ یہ پیسہ، یہ فیسلٹیز ان رشتوں کے آگے کچھ نہیں ہے۔ لیکن شاید تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن میں شاید زیادہ ہی ایموشنل ہو گئی ہوں، تو یہاں پہ میں سیڑھیاں اتر رہی ہوں کیونکہ ہم 3rd فلور پہ رہتے ہیں۔ خیر، یہ ابھی 2nd فلور کی سیڑھیاں تھیں، لیکن میں سیڑھیاں اترتی ایسے ہی جیسے فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ اور یہاں پہ میرے ہسبینڈ ٹی ٹی دے کے ہرن بجا رہے تھے، اور ہم جا رہے ہیں ڈرائی فروٹ لینے، کیونکہ ڈاکٹر نے میرے ہسبینڈ کو بتایا کہ انہوں نے پستے کا ملک شیک پینا ہے، تو ہم پستہ لینے جا رہے تھے۔ اور رمضان ہے تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے روڈ پہ کتنا رش ہوتا ہے، لیکن شام کے ٹائم ہوتا ہے، صبح نہیں ہوتا، اور یہ اسلام آباد ہے، یہاں پہ تو ہوتا ہی بہت رش ہے۔ خیر، دکان پہ پہنچ چکے ہیں، ہم نے یہاں پہ پستہ پوچھا تو انہوں نے ہمارے ہوش و آواز اڑا دی۔ انہوں نے بولا کہ بھائی 1500 سے 1700 تک پاؤ ہے پستہ۔ تو ہم نے کہا کہ بھائی پستہ رہنے دو، ہمیں چاول دے دو، کیونکہ آج ہم چاولوں پہ ہی گزارا کر لیں گے۔ خیر، اس کے بعد میں کام پہ پہنچنے والی تھی، کام پہ پہنچی، کام پہ میں نے آ کے اپنے نیلز کو سیٹ کر لیا، کیونکہ ہمارا کام ہوتا ہے کہ جو نیلز بنتے ہیں ان کو ہم نے پیک کرنا ہے، پیک کرنے کے بعد ہم نے ایک جگہ پہ سیٹ کر دینا ہے، کیونکہ کسٹمر آئے تو وہ پہلے دیکھ لے، کیونکہ ہم پھر کوئی بھی کام کریں تو ہمارا کام کا حرج نہیں ہوتا، کیونکہ ایک چیز سیٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، ڈیکوریٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، اور کسٹمر آتا ہے آ کے دیکھتا ہے، اگر اس نے پرچیز کرنا ہے تو وہ پرچیز کر لیتا ہے۔ اور یہاں پہ میرا بک سے اتنا برا حال تھا کہ ایک بک سے ادھر گر رہا تھا اور دوسرا ادھر گر رہا تھا، لیکن خیر کافی محنت کے بعد میں نے اپنی فائنل لک تیار کر لیا، میں نے نیلز کو سارے کو سیٹ کر لیا، اور اس کے بعد افطاری کا ٹائم۔ خیر، میں گھر پہنچی، گھر آ کے میں نے سوچا کیا بناؤں کیا بناؤں کیا بناؤں، پھر میں نے سوچا کہ دال چاول بنا لیتے، اور میں نے کوئی پکوڑا سموسہ نہیں بنایا، اونلی دال چاول اور ایک کھجور۔ خیر، یہاں پہ میں نے دال بوائل کر لی تھی، آئل ڈالا، اور اب میں اس میں تھوڑا سا لہسن کا ٹکڑا ڈالوں گی، کیونکہ میں بہت کنجوس ہوں۔ خیر، یہاں پہ نا میں نے اپنے ہسبینڈ کے جوتے پہن کے بنا رہی تھی، کیونکہ میرے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، اور میرے ہسبینڈ نے بولا بھی تھا، پیسے بھی دیے تھے کہ جوتے لے لو، لیکن میں نے کہا نہیں، کیونکہ یار یہ عورت کے اندر کی نا ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی ہو، کہتی ہے ماں باپ، بہن بھائی، اپنے شوہر پہ لگا دوں، مطلب اس کی فیلنگ کا کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کس قدر سافٹ ہارٹ اور احساس والی ہوتی ہے۔ خیر، یہاں پہ مجھے سبزیاں بہت پسند ہیں، اور میں بوائل چاول میں بھی سبزی ڈال رہی تھی، اور یہ رہی میری دال چاول کی فائنل لک۔